السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کی پوئم دا ویسٹ لینڈ کے کچھ امپورٹنٹ کی فیکٹس کو۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس پوئم کا ٹائٹل ہے دا ویسٹ لینڈ۔ آتھر اس پوئم کے رائٹر ٹی ایس ایلیٹ ہے۔ فل نیم جن کا تھامس اسٹرن ایلیٹ ہیں اور 1888 میں ان کی برتھ ہوئی اور 1965 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ان کی فیمس ورکس میں دا ویسٹ لینڈ جو 1922 میں لکھی گئی، دا لو سانگ آف جے الفریڈ پرفراگ 1915 میں، اینڈ فور کوارٹیٹس 1943 میں۔ نوبل پرائز ونر بھی ہیں جو کہ ان کو لٹریچر میں ملا 1948۔ ماڈرنسٹ پوئٹ ہیں، ون آف دا لیڈنگ فگر آف ماڈرنزم ان لٹریچر، اور کلاسیکل اور ماڈرن تھیمز کی بلینڈنگ میں فیمس ہیں۔ لٹریری کریٹکس کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ویسٹ لینڈ کی پبلیکیشن ڈیٹ کی بات کریں تو یہ پوئم 1922 میں پبلشڈ ہوئی تھی۔ ژانرا اس پوئم کا یہ ایک ماڈرنسٹ پوئٹری ہے۔ اسٹرکچر کے طور پر اس پوئم کو 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ دا بریل آف دی ڈیڈ، سیکنڈ ہے اے گیم آف چیس، دا فائر سرمن، ڈیتھ بائی واٹر، وٹ دا تھنڈر سیڈ۔ یہ اس کے 5 پارٹس ہیں جن میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تھیمز پوئم کے دیکھیں تو اسپریچول ایمپٹینس یعنی روحانی خلا اور اداسی، ماڈرن لائف میں میننگ اور کنیکشن کا لاس، ڈیتھ اور ری برتھ یعنی موت اور نئی زندگی، کلچر اور ٹریڈیشن کا گرنا، سوسائٹی کا ٹوٹنا یعنی فریگمنٹیشن۔ ٹون اس پوئم کی جو ہے وہ ڈارک اور کمپلیکس ہے، لیکن کبھی کبھی ہوپ بھی دکھائی دیتی ہے رینیول کے طور پر۔ میجر سمبل میں واٹر، پانی، لائف اور ڈسٹرکشن دونوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی زندگی اور تباہی۔ دا ویسٹ لینڈ یہ پوئم میں اسپریچول اور کلچرل ڈیکے یعنی روحانی اور تہذیبی زوال کو دکھاتا ہے۔ تھنڈر، بجلی کا گرجنا، ایک نئی شروعات اور روحانی اویکنس کا اشارہ ہے۔ انفلوئنسز، ایلیٹ نے اس نظم میں کافی ساری ریلیجیس اور ہسٹوریکل ریفرنسز یوز کیے ہیں، جیسے بائبل، ہندوازم، بدھزم، ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی اور شیکسپیئر۔ لٹریری ٹیکنیکس جو اس پوئمز میں یوز کی گئی ہیں وہ الیوژن۔ اس پوئم میں الگ الگ لٹریری اور ریلیجیس ٹیکسٹ سے بہت ساری ریفرنسز یوز کی گئی ہیں۔ امیجری، پوئم میں لینڈسکیپ اور ایموشنز کا ڈیٹیل ڈسکرپشن دیا گیا ہے جو دنیا کی بروکنس کو دکھاتا ہے۔ فریگمنٹڈ فارم، پوئم کا سٹرکچر توڑ پھوڑ والا ہے جو ماڈرن لائف کے فریگمنٹیشن کو دکھاتا ہے۔ مین آئیڈیاز، ریلیشن شپس اور کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن، ایک بروکن دنیا میں روحانی اور کلچرل رینیول کی تلاش، جنگ کے بعد انسانیت پہ جو اثر ہوا اس کا ذکر۔ فیمس لائن میں اپریل از دا کرولیسٹ منتھ، پوئم کی فرسٹ پارٹ دا بریل آف دی ڈیڈ سے لیے گئے ہیں جو کہ اس کے امپورٹنٹ اور فیمس لائنز ہیں۔ لینتھ اس پوئم کی ہے تقریباً 434 لائنز کی۔ امپیکٹ جو اس پوئم کا دا ویسٹ لینڈ ماڈرنسٹ پوئٹری کی ایک امپورٹنٹ اور فیمس پوئم ہے۔ یہ دنیا کے پوسٹ ورلڈ وار 1 پیریڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور ماڈرنسٹ لٹریچر کو شیپ کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔ رول آف ایزرا پونڈ۔ ایزرا پونڈ جو ایلیٹ کے دوست اور مینٹور تھے، انہوں نے اس پوئم کو ایڈٹ کرنے میں مدد کی اور اسے بیٹر بنایا۔ ایلیٹ نے پوئم پونڈ کو ڈیڈیکیٹ کی اور انہیں ایل میکلیئر فیبرو دا بیٹر کرافٹس مین کہا، جو ان کی ایڈیٹنگ سکل کو سلیوٹ کرتا ہے۔ یہ تو تھے دا ویسٹ لینڈ کے کچھ امپورٹنٹ کی فیکٹس۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔